الحمد لله على الإيمان ونعمة التوفيق للبيان، ثم الصلاة أردفت سلامي على النبي والآل في الدوام. وبعد إن هذه ملاطفة قد صوتها لصحبة الملاطفة، منسوجة من غير ما تكلف أو عجمة لوثاء أو نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. سورۃ التوبہ کی ایک آیت خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے ہاں 12 مہینے ہے اللہ کی کتاب میں، جس دن اس نے آسمان زمین پیدا کیے ان سے 4 امت والے. یہ سیدھا دین ہے، تو ان میں تم اپنی جانوں پر جرم نہ کرو اور مشرکوں سے لڑو اکٹھے ہو کر، جس طرح وہ تم سے اکٹھے ہو کر لڑتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ متقین کے ساتھ ہے، پرہیزگاروں کے ساتھ. آج مغرب کے وقت جمادہ ثانیہ کی 25 تاریخ ہو گئی ہے. 1441 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو ہو چکے ہیں، اور اس سے اگلا سال 42واں جاری ہے. ایک مہینے ہیں اسلامی مہینے اور ایک مسیحی مہینے ہیں یا انگریزوں کے مہینے. ایک اسلامی مہینے مسلمانوں کے اور ایک انگریزوں کے مہینے ہیں. ایک اسلامی ہجری سال ہے، ہجری سال، اور ایک مسیحی سال ہے جس کو عیسوی بھی آپ کہتے ہیں، میلادی بھی کہتے ہیں. یہ عام طور پر ہمارے ہاں جو چل رہے ہیں وہ انگریزی سال چلتا ہے، انگریزوں کے مہینے چلتے ہیں. اس کا نتیجہ کیا ہے کہ بہت سارے جو ہمارے معاملات ہیں، شرعی معاملات، وہ چوپٹ ہو کر رہ گئے ہیں.
ہمارے دین کی جو بنیاد ہے، بہت ساری عبادات اور احکام مسائل ایسے ہیں کہ ان کا تعلق وہ اس قمری مہینوں کے ساتھ ہے، اسلامی مہینے، جبکہ انگریزوں کی جو مہینے ہیں جنوری فروری، یا ہمارے وطنی جو مہینے ہیں دیسی مہینے جن کو ہم کہتے ہیں وساکھ جیٹھ ہاڑ، یا ایران کے اندر چلتے ہیں فروردین، اردی بہشت، تیر مردار، شہر یور، بین آبان، آگر، دے بہمن، اسفن، اور کئی علاقوں کے اندر چلتے ہیں مہینے، ان کا ہمارے دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور جب ہمیں ان اسلامی مہینوں کا پتہ نہیں تو بہت ساری اللہ کی حدود جو ہیں ان سے تجاوز ہو جاتا ہے۔ میں اس مختصر آج کی فرصت میں احاطہ نہیں کرنا چاہتا چیزوں کا، لیکن چند موٹی موٹی باتیں تاکہ مسئلہ سمجھ آ جائے کہ ایک ہیں معاملات ہمارے دینی جو یومی روزانہ کے اعتبار سے، نمازیں مثال کے طور پر نماز کو لیتے ہیں، یہ بھی ہم نے عشاء کی نماز پڑھی ہے مسجد مقدس گلستان کالونی میں، عشاء کا ٹائم 8 بجے ادھر ہے، کسی جگہ 7:45 مل جائے گا۔ وقت شروع کس وقت ہوتا ہے؟ یہ عشاء کا، اس کا تعلق سورج کے ساتھ معلوم ہوتا ہے۔ جو یومی عبادتیں ہیں ان کا تعلق سورج کے ساتھ ہے، لیکن جو ماہانہ معاملات ہیں ہمارے احکام مسائل، یا سالوں کے ساتھ وہ معاملات چلے جاتے ہیں، سالوں پر محیط ہو جاتے ہیں، ان کا تعلق قمر کے ساتھ ہے، چاند کے ساتھ ہے۔ یہ عشاء کا وقت کس وقت شروع ہوتا ہے؟ سورج غروب ہونے کے بعد مغرب کی طرف جو لالی اور سرخی ہمیں آسمان پر نظر آتی ہے اس کو شفق کہتے ہیں۔ سورج کی وجہ سے وہ سرخی ہے، غروب ہو گیا لیکن ابھی سرخی ادھر موجود، یہ شفق غائب ہو جائے تو عشاء کا وقت شروع ہو گیا۔ اچھا، فجر کا وقت کس وقت شروع ہونا ہے؟ وہ بھی یہی سمجھ آتی ہے کہ وہ جو پوپ اٹھتی ہے اس کا کوئی تعلق ہے سورج کے ساتھ۔ پہلے رات ہوتی ہے، جب پوپ اٹھتی ہے طلوع فجر جس کو ہم کہتے ہیں، وقت شروع ہو جاتا ہے فجر کا، اور ختم کس وقت ہوتا ہے؟ یہ جو عشاء کا وقت ہے وہ حدیث کے اندر آ گیا، نصف اللیل تک اس کا ٹائم ہے عشاء کا، لیکن فجر کا وقت کس وقت ختم ہوگا؟ جب سورج طلوع ہو جائے۔ ظہر کس وقت پڑھنی ہے؟ اس کا تعلق بھی شمس کے ساتھ ہے۔ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ اقیم الصلاۃ، تو نماز قائم کر، لدلوک الشمس، سورج ڈھلنے پر۔ یہ ظہر کا وقت تو شروع ہو گیا سورج ڈھلنے پر، ختم کس وقت ہوتا ہے ظہر کا وقت؟ جب ہر چیز کا سایہ، اور وہ سایہ کس سے معلوم ہوگا؟ سورج سے۔ جب بادل ہوگا پھر ہم نے وہ جو حساب کیے ہوئے ہیں ٹائم کے مطابق پتا چل جائے گا اس وقت جو ہے نا وہ یہ وقت ہو جاتا ہے، ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جائے، ٹائم ختم ہو گیا۔ اور عصر کا وقت شروع ہو جائے گا جب ہر چیز کا سایہ کیا ہوا؟ برابر ہو گیا، تو عصر کا وقت شروع ہو گیا۔ اور جو بہتر ٹائم ہے عصر کا، ہر چیز کا سایہ اس سے 2 گنا ہو جائے، کسی بھی چیز کا سایہ اپنا کھاتا آپ دیکھ لیں کتنا ہے، اس سے ڈبل ہو جائے سایہ، تو جو محبوب ٹائم ہے عصر کا وہ ختم ہو گیا۔ اور مغرب کس وقت شروع ہوگی؟ مغرب کی نماز جب سورج غروب ہو جائے گا وقت شروع ہو گیا۔ روزہ کس وقت افطار کریں گے؟ جب سورج غروب ہو گیا۔ یہ یومی جو معاملات ہیں ہمارے، ان کا تعلق وہ سورج کے ساتھ ہے، لیکن جو معاملات ہیں جن کا تعلق سالوں کے ساتھ ہے یا مہینوں کے ساتھ ہے وہ قمر کے ساتھ تعلق ہے۔ چند چیزیں میں ذکر کر رہا ہوں۔ مثال کے طور پر سب سے پہلی چیز جو ہے نا ہم ذکر کرتے ہیں جن کا تعلق سال کے ساتھ ہے،
تو یہ حج ہے، زکات ہے، روزہ ہے۔ حج یہ نہیں کہ روزانہ ہوتا ہے، یہ سال بعد ہوتا ہے۔ اور سال کون سا؟ جس کا تعلق اسلامی مہینوں کے ساتھ ہے، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی اولی، جمادی ثانیہ، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ۔ جب ذوالحجہ کا مہینہ آئے گا اس سے پہلے ہی یہ مہینے شروع ہو جاتے ہیں، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، یہ مہینے ہیں حج کے، اور ان کا تعلق قمر کے ساتھ ہے اور اسلامی مہینوں کے ساتھ ہمارے حج کا تعلق ہے۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں، تو ان مہینوں کے اندر شوال کے اندر جو آدمی احرام باندھ دے، دور دراز سے لوگ جاتے تھے حج کے لیے، دور دراز سے، تو یہ نہیں کہ وہ شوال سے پہلے رمضان کے اندر اس نے احرام باندھ لیا، نہیں، ظہر کا وقت شروع نہیں ہوا تو کس طرح نماز پڑھتا ہے؟ تو چونکہ احرام باندھ دینا وہ شروع ہو گیا حج کے اندر، وہ داخل ہو گیا۔ کس وقت احرام باندھ رہے ہیں؟ حج کے مہینوں میں۔ وہ حج کے مہینے کون سے ہیں؟ لفظ اشہر جمع ہے، اور جمع کا اطلاق کم از کم 3 سے ہوتا ہے، تو شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، اس سے پہلے احرام نہیں باندھا جائے۔ تو حج کا تعلق اسلامی مہینوں کے ساتھ ہے، اور یہ ذوالحجہ کے اندر حج ہوتا ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ دیا مینا میں، ایک ہے حج کا خطبہ جو میدان عرفات میں ہوتا ہے 9 تاریخ ذوالحجہ کی، اگلا دن جو یوم النحر ہے قربانیوں کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر جو خطبہ ارشاد فرمایا اس میں یہ چیز فرمائی تھی، ان زمانہ قد استدار کہیئتہ یوم خلق السماوات والارض، زمانہ اپنی اصل رفتار پر پھر پھرا کر اپنی اصل رفتار پر آ گیا ہے۔ السنۃ 12 شہرا، سال 12 مہینوں کا ہے، منہا اربعۃ حرم، ان سے ان 12 میں سے 4 حرمت والے ہیں، ثلاث متوالیات، 3 قید آتے ہیں مسلسل، ذوالقعدہ وذوالحجہ والمحرم، یہ تسلسل کے ساتھ ہے، ورجب مضر الذی بین جمادی و شعبان، چوتھا مہینہ حرمت والا کون سا ہے؟ رجب، جو جمادی ثانیہ اور شعبان کے درمیان ہے۔ تو پہلے لوگوں نے جو ہے نا وہ ہیر پھیر کر دیا تھا مہینوں کا، نہیں پتا چلتا تھا حج کس مہینے میں پڑا جا رہا ہے، رمضان کب آ رہا ہے، وہ اٹھا کر آگے پیچھے کر دیتے تھے مہینے۔ لیکن جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج پڑھایا، حجۃ الوداع، یہ واقعی ذوالحجہ کے اندر پڑا جا رہا تھا، اور اس وقت سے لے کر ابھی ترتیب ٹھیک ہوگی مہینوں کی۔ تو یہ حج جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، ان میں سے کسی مہینے کے اندر نہیں ہے۔ بیساکھ، جیٹھ، ہاڑ، سون، بھادو، اسو، کارتک، مگر، پوہ، ماگھ، پھاگن، چیت، ان میں سے کسی مہینے کے اندر نہیں ہے، بلکہ حج کے مہینے معلوم ہیں، اور یہ تاریخیں اس کی معلوم ہے، کس وقت جو ہے وہ عرفات میں ہونا ہے، کس وقت دیگر جگہوں پر۔ جو زکوٰۃ دینی ہے، زکوٰۃ، یہ قرآن کے اندر تو آ گیا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، بار بار آ گیا، لیکن وہ کس وقت دینی ہے؟ سال کے بعد۔ سال کون سا؟ انگریزوں کا سال یا دیسی مہینوں والا سال یا کوئی اور؟ نہیں۔ جو آدمی انگریزوں کے مہینے کے حساب سے زکوٰۃ دیتا ہے، انگریزوں کے مہینے کے حساب سے زکوٰۃ دیتا ہے، وہ سال کا اعتبار کیا؟ پچھلے سال میں دیتی سی جنوری سے، اچھا جنوری 36 سال بعد وہ ایک مہینے کی ایک سال کی زکوٰۃ غریبوں کی مار دیتا ہے۔ جو آدمی انگریزی مہینوں کے حساب سے زکوٰۃ دیتا ہے، انگریزی سال کے حساب سے زکوٰۃ دیتا ہے، چونکہ جو اسلامی سال ہے اس کے دن کتنے ہیں؟ اگر ہر مہینہ ہی کتنے کا ہو؟ 30 کا ہو، تو پھر 360 سے نہیں پڑتے، 30 اوپر رکھو، 12 نیچے رکھو، 12 صفر صفر، پھر 12 دیے 360، لیکن ہر مہینہ 30 کا نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اشار وہاں نہ امت الامیہ، پہلے فرمایا ہم ان پڑھ لوگ ہیں، اتنا لکھنا پڑھنا ہمیں نہیں آتا، تو مہینہ کتنے دن کا ہوتا ہے؟ اشار وہاں کدا،
ایسے ہوتے 10 10 اور 10، یہ 10 ہے نا، 10 انگلیاں، اشار وہاں کا تھا، مہینہ کتنے دن کا ہوتا ہے؟ ایسے ایسے اور ایسے، یہ 30 دن کا، اور ایک بار انگوٹھا وہ ایک انگلی دبا کر فرمایا وہاں کا، یعنی 29 کا بھی ہوتا ہے، 29 سے کم نہیں ہوتا، 30 سے زیادہ نہیں ہوتا، تو 360 دن کا نہیں ہوتا، 356 دن کا تقریباً یہ سال ہوتا ہے، جبکہ جو انگریزی سال ہے 30 دن ستمبر کے، اپریل جون نومبر کے، فروری کے ہیں 28، باقی سب کے 1 اور 30، فروری جب لیپ کا آئے 28 میں 1 بڑھا ہے، یہ چوتھے سال جو ہے نا فروری وہ کیا ہو جاتا ہے 29 کا ہوتا ہے، تو یہ 365، اور جب لیپ کا ہو تو 366، کہاں 366 دن اور کہاں 354 دن، تو ایک سال میں تقریباً 11 دن کا فرق پڑتا ہے، 3 سال بعد 1 مہینے کا فرق پڑ جائے گا۔ اور جو ادارے اور کمپنیاں فیکٹریاں اپنے ملازمین کو تنخواہ دیتے ہیں انگریزوں کے مہینے کے حساب سے، وہ مزدوروں کی 3 سال بعد 1 مہینے کی تنخواہ گوا جاتے ہیں۔ اگر وہ اسلامی مہینے کے مطابق تنخواہ دیں تو کیا ہوگا، 3 سال میں ان کو 1 تنخواہ زیادہ مل جائے گی۔ لیکن یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی جب ان سے ہمارا معاہدہ ہوتا ہے کہ تو نے اس طرح کام کرنا ہے، وہ سامنے یہی ہوتے ہیں انگریزی مہینے، اس پر ہم بات نہیں کرتے، لیکن میں بات کرتا ہوں زکات کی، جس کا تعلق ہمارے دین کے ساتھ ہے۔ تو اگر 3 سال بعد 1 مہینے کا فرق پڑتا ہے تو 36 سال میں کیا فرق پڑے گا، 1 سال کا فرق پڑ جائے گا۔ تو ایسا غنی آدمی، ایسا تاجر آدمی، ایسا زکاتی آدمی جو کیا دیتا ہے، زکات دیتا ہے، 36 سال بعد وہ کیا کرتا ہے، غریبوں کی 1 سال کی زکات دبا دیتا ہے، ان کا حق مار دیتا ہے۔ تو یہ 2 چیزیں ابھی میں نے ذکر کی جن کا تعلق سالانہ ہے۔ حج سال بعد ہوتا ہے، سال اسلامی، اور زکات سال کے بعد دینی ہے، حدیث کے اندر آ گیا وحال علیہا الحول، سال گزر جائے۔ پھر روزے جو ہیں ان کا تعلق، جو فرضی روزے ہیں رمضان کے، یہ سالانہ، اس کا تعلق رمضان کے ساتھ ہے، اور مہینہ معلوم ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ چوتھی چیز جو ہے، جو کمارے کی سزا بتائی ہے، جو برا کام کر بیٹھے، البکر بالبکر جلد مئۃ وتغریب عام، 100 کوڑے مارنے ہیں اور 1 سال کی جلا وطنی۔ تو اس کو جو علاقہ بدل کرنا ہے، کمارا آدمی جو شادی شدہ ہو کر منہ کالا کرتا ہے، اس کی سزا تو کیا ہے، سنسار، رجم کیا جائے۔ لیکن جو کموارا ہے اس نے بدکاری کی، اس کی سزا کیا ہے، 100 کوڑے اور 1 سال کی جلا وطنی۔ سال کون سا، اسلامی۔ اور اگر اسے انگریزی سال کے حساب سے اسے جلا وطن کریں گے تو 11 دن جو ہے نا اس کو زیادہ ہم سزا دے رہے ہیں علاقہ بدل کرنے کی، اور اللہ کا قانون جو ہے اس کو ہم پامال کر رہے ہیں۔ پھر جو گمشدہ چیز مل جاتی ہے، 5 چیز ذکر کر رہا ہوں جن کا تعلق سال کے ساتھ ہے۔ گمشدہ چیز مل جائے تو بکری ہے، کوئی اور چیز ہے، اونٹ کے بارے میں اجازت نہیں اس کو پکڑنے کی، رسول اللہ نے دی، تو وہ گمشدہ چیز آپ کو مل جاتی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا اس کی وہ جو برتن ہے یا وہ ظرف جس کے اندر وہ موجود ہے، وہ تھیلی ہو، بٹوا ہو، کوئی چیز، اس کا کیا کرنا، اس کو صحیح طرح پہچان کر رکھنا ہے۔ پھر عرفھا سنۃ، 1 سال اس کا کیا کر، اعلان کر، 1 سال کے بعد اگر وہ نہیں آتا تو پھر وہ بندہ خود استعمال کر سکتا ہے چیز، لیکن پھر بھی آ جائے اور کہے یار میری چیز اس طرح تھی، تو نشانی بتاتے وہ واپس کرنی پڑے گی، استعمال شدہ بھی واپس کرنی پڑے گی۔ تو اگر ہم انگریزی سال سامنے رکھیں تو پھر جو ہے نا وہ زیادہ اس کو پابند کر رہے ہیں۔ سال کون سا مراد ہوگا، اسلامی سال، 1 سال کا انتظار کرنا ہے، اعلان کرنا ہے اس کا۔ چھٹی چیز، دودھ جو عورتیں پلاتی ہیں، زیادہ سے زیادہ کتنا دودھ پلا سکتی ہے عورت بچے کو، 2 سال، وہ بھی جو پورا پلانا چاہے۔ اگر نہیں پلانا چاہتے، تھوڑا پلانا، مہینہ پلانا چاہتے ہیں، مہینہ بھی نہیں پلانا چاہتے، شروع سے کیا لگا دیا، بکری کا لگا دیا، کئی ڈاکٹر ڈبے کا لگا دیتے ہیں۔ تو یہ لازم نہیں ہے 2 سال دودھ پلانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا،
والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، اور مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں 2 سال پورے. اگر اتنا ہوتا نا حولین 2 سال تو پھر ہو سکتا تھا جس طرح ہم پوچھتے ہیں کہ کیا ٹائم ہوا ہے 8:30 ہو گیا، اعلیٰ 4 منٹ اوپر ہو گئے، 4 منٹ، تو اس کا اعتبار اتنا نہیں ہے بھائی کیا ٹائم ہوا ہے 8 بجے، حالانہ 1-2 منٹ باقی ہوتا ہے رہتا ہے، لیکن کہتے ہیں 8 بجے. حدیث میں 2 حدیثیں، ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی 63 سال، ایک حدیث میں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 60 سال تھی. وہ جہاں 60 سال سے کہہ رہے ہیں وہاں کسر چھوڑ دی ہے. کئی تو مانتے نہیں نا، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہی ہیں، لیکن ان سے پوچھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی، پھر شاید آپ کو بتا دیں اور ماننے پر تیار ہو جائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی فوت ہو چکے ہیں. تو مائیں 2 سال دودھ پلائیں، اگر اگلا لفظ نہ ہوتا کاملین پھر احتمال تھا کہ 2 سال سے کوئی 2-4 دن زیادہ بھی اگر پلا لے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ کسر کا اعتبار کیا بھی جاتا ہے نہیں بھی کیا جاتا ہے. لیکن جو لفظ آ گیا تاکید آگے حولین کاملین 2 سال پورے، اور یہ کس کے لیے ہے لمن اراد ان یتم الرضاعہ، جو رضاعت کو پورا کرنا چاہتا ہے کہ میں پورا دودھ پی لواؤں اپنے بچے کو. تو 2 سال پورے کا کیا مطلب ہے، اسلامی جو سال ہیں، اسلامی سال جو ہے اس حساب سے وہ حساب کرنا ہے. 1 دن بھی زیادہ نہیں پلا سکتی، اور 2 سال سے 1 دن بھی زیادہ نہیں پلا سکتی. جب اس کو پتا ہے کہ 2 سال ہونے والے، پہلے اس نے طریقہ اپنایا کہ میں نے کس طریقے سے بچے کو چھڑانا ہے، اتنے دن رہ گئے ہیں، میں اس کو مختلف ہیلوں بہانوں سے حرکوں سے اس کو دودھ چھوڑاؤں، تو وہ کوئی پہلے طریقہ اپنائے. جو عورت انگریزوں والے سال کے حساب سے، انگریزوں والے مہینے کے حساب سے دودھ پلاتی ہے، تقریباً 22 دن اللہ کے حدود سے تجاوز کرتی ہے، 22 دن تقریباً دودھ زیادہ پلاتی ہے. اور 7ویں بات جو ذکر کر رہا ہوں، اور یہ آخری بات ہے، اس کے بعد پھر مہینوں کی کچھ بات ذکر کر کے، جو مہینوں کے اعتبار سے چیزیں ہیں کچھ باتیں ذکر کر کے پھر بات کو سمیٹ دیتا ہوں. آخری بات کیا ہے کہ اگر ہمیں ان مہینوں کا پتہ نہ ہو، ان مہینوں کا پتہ نہ ہو، تو پھر وہ جو ایک خاص حکم ہے شریعت کا جو آیت کے اندر ذکر ہوا کہ ان مہینوں کے اندر اپنی جان پر ظلم نہ کرو، اگر پتہ نہیں ہوگا تو کس طرح ہم بچیں گے؟ ظلم تو ہر وقت حرام ہے، جس طرح صحیح مسلم میں ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی حدیث جو حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما، اے میرے بندو میں نے اپنی جان پر ظلم حرام کیا ہوا ہے اور اس کو تمہارے درمیان بھی میں نے حرام ٹھہرایا ہے، فلا تظالموا، لہذا ایک دوسرے پر ظلم نہ، ظلم ہر وقت حرام ہے. اور دوسری حدیث میں کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے دن اندھیروں کا باعث، دامک کو یہاں مارے گا یہ ظالم، اور نیکیوں کی وجہ سے کیا ہوگی روشنی، نور. یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم، ان کا نور جو ہے وہ ان کے یسعی نورہم بین ایدیہم، ان کے آگے آگے دوڑے گا، و بایمانہم، ان کی دائیں جانب. اور وہ اللہ سے کیا دعا کریں ربنا اتمم لنا نورنا، اے ہمارے رب ہمارا نور، ہماری روشنی پوری کر دے. یہ نہیں جدھر روشنی نہیں زیادہ ادھر بھی روشنی کر دے. لیکن بطور خاص یہ جو حرمت والے مہینے ہیں اور اس کی نشاندہی، ان حرمت والے مہینوں کی نشاندہی رسول اللہ نے کس وقت کر دی؟ حجۃ الوداع کے موقع پر. پوچھو ان سے جو کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے یہ تو راویوں کے ذریعے پہنچی ہے، اس کا کیا اعتبار ہے، راوی بھول بھی سکتے ہیں، کئی کذاب تھے، کئی وضاح تھے، حدیث من گڑت بھی ہیں، حدیث کا کوئی اعتبار نہیں، بس قرآن جو ہے ان سے پوچھو، ایسے منکرین حدیث سے پوچھو کہ ہم اس آیت پر عمل کرنا چاہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے ہاں 12 مہینے ہیں اللہ کی کتاب میں، جس دن اس نے آسمان زمین پیدا کیے تھے اس وقت سے
ان میں سے 12 میں سے 4 حرمت والے ہیں. یہ سیدھا دین ہے. فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. سو ان مہینوں میں بطور خاص کیا حکم آ گیا؟ تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو. ہم چاہتے ہیں کہ ان مہینوں کو ہمیں پتہ چلے تاکہ ہم ان مہینوں میں بطور خاص ایک دوسرے پر ظلم اور زیادتی سے بچیں. بتاؤ قرآن میں کدھر ہے تصریح کی؟ کہاں صلاحت ہے کہ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ یہ حدیث سے ملے گی. حدیث کے بغیر قرآن سمجھ نہیں آتا. اور جہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو محفوظ رکھا ہے، یہ نہیں کہ اس کے اندر غلطی نہیں ہو سکتی. قاری صاحب بھول جاتے ہیں، پیچھے لقمہ دینے والے ہوتے ہیں، کمپنی والے کوئی لفظ زبر زیر غلط چھاپ دیتے ہیں. بڑے بڑے حفاظ کہتے ہیں آئندہ ایڈیشن میں اس کو تبدیل کرو. اللہ حفاظت کر رہا ہے قرآن کی. حدیث کی حفاظت بھی ہر دور کے اندر بڑے بڑے محدثین گزرے ہیں. ابھی یہ قریب دور میں شیخ البانی اور دیگر علماء جنہوں نے بتایا یہ حدیث من گھڑت ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، اس کی سند کے اندر فلاں خرابی ہے. جس طرح قرآن محفوظ ہے اس طرح اس کی جو تشریح ہے حدیث کی شکل میں وہ بھی محفوظ ہے. مہینوں کے اعتبار سے جو ہمارے دین کے احکام مسائل ہیں، چند چیزوں میں سے ذکر کر رہا ہوں. عورت اسے طلاق ہو جاتی ہے. عام طور پر تو لوگ سمجھتے ہیں کہ طلاق والی عورت کی جو عدت ہے وہ کتنی ہے؟ 3 مہینے. کئی سیدھا سیدھا کہتے ہیں 90 دن ہے، اور پھر آتے ہیں فتویٰ دینے کے لیے کہتے ہیں جی ابھی 90 دن پورے نہیں ہوئے، 1-2 دن باقی رہتا ہے. نہیں، یہ مختلف حالات ہیں عورتوں کے. ہر عورت کی عدت جو ہے وہ 3 مہینے نہیں ہے. مختلف حالات ہیں عورتوں میں. جو نارمل حالت میں ہے، نارمل حالت ہے عورت کی، اس کی عدت جو ہے وہ 3 قروء. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. اور طلاق والیاں اپنی جانوں کے ساتھ انتظار کریں کتنا؟ 3 حیض، 3 ماہواری. وہ 3 مہینے بعد وہ 30 ماہواری اسے آ جائے. 2 مہینے بعد دیکھو نا، ایک عورت کو آج طلاق ہو، آج اسے ماہواری آ گئی ہے، مہینے بعد دوسری آ جائے گی، دوسرے مہینے بعد جو ہے تیسری آ جائے گی، 2 مہینے میں فارغ ہو گئے. تو نارمل حالت جو عورت کی ہے وہ 30 ماہواری پر اس کی عدت ختم ہوگی. لیکن جو حاملہ ہے وضع حمل 3 مہینے عدت کس عورت کی ہے؟ 2 طرح کی عورتیں. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. اور وہ عورتیں تمہاری عورتوں میں سے، وہ جو تمہاری عورتوں میں سے یئسن من المحیض جو ہے سے مایوس ہیں، اگر تمہیں شک ہو فعدتهن 3 أشهر تو ان کی عدت 3 مہینے ہے. مایوس ہو گئی اس کام سے، وہ کسی بیماری کی وجہ سے مایوس ہو گئی یا عمر اتنی ہو گئی کہ وہ اس کام سے مایوس ہو گئی. دوسری کون سی عورتیں؟ واللائي لم يحضن. اور وہ عورتیں جن کو بھی حیض آئے نہیں، وہ ابھی اس کو یہ کام شروع نہیں ہوا، کسی بیماری کی وجہ سے یا عمر کی وجہ سے، کوئی بھی وجہ ہو، ایسی 2 عورتوں کی عدت کیا ہے؟ 3 مہینے. کون سے؟ اسلامی قمری مہینے. دوسرا مسئلہ، وہ عورت جس کا خامد فوت ہو جائے اس کی عدت کتنی ہے؟ 4 مہینے 10 مہینے. کوئی اور بتاؤ. 4 مہینے 10 راتیں. طلبا بھی بیٹھے ہیں نا. 4 مہینے 10 دن نہیں، 4 مہینے 10 راتیں. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا. اور وہ جو تم سے فوت ہو جاتے ہیں اور بیویاں چھوڑ جاتے ہیں، یتربصن بانفسہن، وہ اپنی جانوں کے ساتھ انتظار کریں 4 اشہر 4 مہینے وعشرا اور 10 راتیں. طلبا توجہ فرمائیں اور میری اصلاح کریں اگر میں غلطی پر ہوں. 4 اشہر، لفظ اشہر جو ہے جمع کس کی؟ شہر کی. شہر مذکر ہے، تو یہ جو 4 ہے عدد، یہ کیا آئے گا؟ یہ مؤنث آئے گا. آگے لفظ اشر جو ہے، اشر یہ مذکر ہے،
کیوں؟ آگے لیالی حذف ہے، لیالی وہ لیلتن کی جمع ہے، لیلہ مؤنث ہے، تو جب وہ مؤنث ہے تو پھر یہ جو عدد ہے یہ کیا ہوگا؟ یہ مرکب ہوگا۔ دوسرے مقام پر اس کو دیکھ لیں، سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا، سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام، اللہ نے اس ہوا کو، ان پر آندھی کو، طوفان کو مسخر کر دیا، مسلط کر دیا۔ کتنے؟ 7 لیال، 7 راتیں و8 ایام۔ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ تو ترجمہ کیا کرنا ہے؟ 4 مہینے 10 راتیں ایسی عورت کیا کرے گی؟ عدت گزارے گی۔ کون سے 4 مہینے 10 راتیں؟ اسلامی۔ کوئی کہتا ہے کہ فرق کیا پڑتا ہے، یہ دن ترجمہ کر لو، رات ترجمہ کر لو، میں فرق آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ 25 تاریخ بھی جاری مغرب کے وقت شروع ہو گئی، 25 تاریخ جمعہ ثانیہ کی۔ یہ صبح اگر کسی عورت کے 4 مہینے 9 راتیں گزر چکی ہیں پہلے، یہ 10ویں رات ہے، جو ہی طلوع فجر ہوگا وہ عدت سے نکل جائے گی۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ 10 دن، وہ بیچاری جو ہے کل کا سارا پورا دن جو ہے وہ مغرب تک ابھی عدت میں ہے، ابھی عدت میں ہے۔ اور اگر راتوں والا ترجمہ کرتے رات پہلے تو طلوع فجر پر عدت سے نکل گئی، وہ نکاح کسی اور کے ساتھ کر کے وہ دور دراز سفر بھی کر سکتی ہے اپنے خامد کے ساتھ، شادی والی ہو گئی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہ جو مسائل آپ نے ذکر کیے ہیں، یہ مسئلہ بطور خاص میں ذکر کر دوں کہ لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحيد على ميت فوق 3 إلا على زوج 14 و10 وكما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑے لوگوں کو اس مسئلے کا پتہ نہیں، خواہ وہ اہل حدیث ہوں، میں کہتا ہوں خواہ ہم طلبا ہوں، ہم طلبا میں سے بھی بہت کو اس مسئلے کا پتہ نہیں۔ اچھا جی، کوئی مر جائے تو کتنے دن سوگ ہوتا ہے؟ وہ پوری کتنے دن بچھانی چاہیے؟ 3 دن۔ سوگ کتنے دن ہے؟ سوگ مرد کے لیے کتنا، عورت کے لیے کتنا؟ مرد کے لیے کوئی سوگ نہیں، کوئی 3 دن بیٹھنے والی بات نہیں ہے۔ بیٹھنا تو آپ مہینہ بیٹھے رہو، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کا چلتا ہے، ہاں جی، دانا پانی چلتا ہے آپ کا۔ لیکن جس بیچارے نے دیہڑی کر کے وہ روزی کما کرنا، کیوں باندھتے اس کو کہ 3 دن بیٹھو؟ بابا جی، میرے ایک دوست ہیں، وہ ان کی والدہ فوت ہو گئی، وہ گاؤں میں لے کر کے تدفین ادھر کی شہر سے، تو رابطہ ہوا، میں نے کہا کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں، کہا پہلے پتا ہوتا تو ہم 3 دن نہ بیٹھتے، ہم بیٹھے رہے۔ پھر وہ جو بیٹھنے والا ہے وہ تنگ بھی آ جاتا ہے، ایک بھائی تنگ آ گیا تو میں کھلتا بیٹھا ہوں، تیرا بیٹھنا وہ بھی نہیں چلتا، کوئی مسئلہ نہیں میرے بھائیوں بیٹھنے کا۔ جہاں 3 راتوں کا ذکر ہے نا، وہاں 4 مہینے 10 راتوں کا بھی ذکر ہے۔ جس کے لیے 3 راتیں سوگ ہے، اسی کے لیے 4 مہینے 10 راتیں سوگ ہے۔ اور سوگ کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے سوگ، ایک ہوتا ہے افسوس، اس کے اندر فرق ہے۔ افسوس جو ہے نا وہ تو ساری زندگی گزر جائے گی، ہمارے عزیز فوت ہو گئے، جی افسوس نہیں جاتا۔ میرے والد صاحب کوئی سال ہونے پر ہے، یکم شعبان کو فوت ہو گئے تھے، تو ادھر ایک عرصہ ہم رہے، یہ ضمن درمیان میں بات آ گئی، تو میں آپ سے یہ اپیل کروں گا جو افراد ادھر ہیں جو نہیں ہیں کہ جو کوئی کمی کوتاہی ہمارے والد صاحب سے ہو گئی وہ اللہ کے لیے درگزر فرما دے، سب نے چلے جانا ہے۔ تو ہماری آواز بھرا جاتی ہے، آنسو نکل جاتے ہیں، کتنے کتنے سالوں کے بعد میں عزیز یاد آئے، افسوس نہیں جاتا۔ افسوس اور چیز ہے، ایک ہے سوگ۔ سوگ کس کو کہتے ہیں؟ زیب و زینت کو ترک کر دینا۔ تو عورت زیب و زینت نہیں لگا سکتی عدت کے جب وہ کیا ہے، اس کا کوئی عزیز فوت ہو جائے، قریبی عزیز فوت ہو گیا تو 3 راتیں سوگ ہے۔ اور بعض مومنین سے یہ چیز موجود بھی ہے، ام حبیبہ کے والد فوت ہو گیا ابو سفیان، خبر آئی شام سے، تو جب 30 دن ہوا، 3 راتیں گزر گئیں،
تو کوئی خوشبو جو ہے نا وہ لگائی اور کہا میں اس سے مستغنی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جو اور لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، کہ کسی عورت کی حلال نہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے، ان تحب علی میت، کہ کسی میت پر شوق کرے فوق ثلاث 3 رات سے زیادہ، الا علی زوج، اور خام پر 4 اشہر وعشرہ، 4 مہینے 10 رات۔ تو یہ 4 مہینے 10 راتیں اس نے جو منانا ہے، شوق کرنا ہے، یہ اسلامی۔ مزید بھی بعض امہات المومنین سے یہ چیز موجود ہے، اس طرح شوق سے نکلنا۔ 2 چیزیں میں نے یہ ذکر کی۔ تیسری چیز کیا ہے کہ زہار کا جو کفارہ ہے اس کی ایک صورت کیا ہے کہ وہ 2 مہینے کے روزے اپنے پڑتے ہیں اگر گردن آزاد نہیں کر سکتا۔ ماں کیا بیٹھا، بیوی کو کیا بیٹھا ماں۔ الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم، تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کر لیتے ہیں، ماں کہہ لیتے ہیں، وہ ان کی مائیں بنتی، ماں کہنے سے ماں نہیں بن جاتی۔ ان امہاتهم الا اللہ ولدنهم، انہاں دی ماں کوئی نے جنہاں نے انہاں نوں جمیا ہے، مائیں وہی ہیں، ولدنهم جنہوں نے ان کو کیا دیا ہے، جنم دیا ہے۔ تو یہ آپس میں ایک دوسرے کو چھونے سے پہلے وہ ذکر ہے، آپ یہ سورہ مجادلہ پڑھیں شروع سے، تو ایک گردن آزاد کریں اللہ کے راستے میں۔ اس کی اگر طاقت نہیں تو پھر 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنا ہے، اس کی اگر طاقت نہیں تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ اچھا، یہ 2 مہینے کون سے مسلسل روزے رکھنا ہے؟ اسی طرح یہ سورۃ النساء میں جو قتل خطا ہے اس کی مختلف صورتیں جو وہاں ذکر ہے، تو ایک کفارے کے اندر کیا چیز ہے، 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے قتل خطا پہ۔ تو 2 مہینے کے وہ کون سے روزے ہیں؟ یہی اسلامی مہینے ہیں، قمری مہینے۔ تو یہ ٹوٹی پھوٹی چند گزارشات میں نے وہاں سے سمجھا کہ ذکر کر دوں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کی اس طرف توجہ نہیں، پتہ ہی نہیں اسلامی تاریخ کا۔ اور مہینوں میں یہ چیز بھی ذکر کرتا ہوں کہ اگر اسلامی مہینوں کا پتہ ہوگا تو پتہ ہوگا کہ آج تاریخ جو ہے نا 13 ہے، 14 ہے، 15 ہے، روزہ رکھ سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایام 20 کے روزے رکھتے تھے۔ ایام 20 کا کیا مطلب؟ وہ دن جن کی راتیں سب سے زیادہ چاندنی ہوتی پورے مہینے۔ سب سے زیادہ چاندنی رات کون سی ہوتی؟ 14۔ چاند پورا ہو جاتا ہے نا، 13ویں کو پورا ہونے میں تھوڑی سی کمی ہوتی ہے، اور 15 کو پورا ہونے کے بعد تھوڑی سی مزید کمی۔ یہ 3 راتیں جو ہے نا یہ سب سے زیادہ چاندنی والی، ان کے دنوں کے رسول اللہ سے روزے رکھتے تھے۔ تو وہ کب پتہ چلے گا؟ جب ہمیں ان مہینوں کا پتہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حق سمجھ لیں، اس پر ہم کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفا کاملہ، جو توحید و سنت والے لوگ ہم سے رخصت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ کو کروٹ جنت عطا فرمائے۔ اولاد والوں کی اولاد کو اللہ نیک بنائے، بے اولادوں کو اللہ تعالیٰ نیک اولاد عطا فرمائے۔ پریشان آپ لوگ اللہ پریشانیاں دور فرمائے، لوگوں کے قرض اتارتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔